اوكي السلام عليكم جی السلام علیکم د ټولو نه مخکې خو زه تاسو ټولو ته سلام وایم او زما دپاره دا ډېره د افتخار خبره ده چې د زنانو د نړیوالې د ښځو د نړیوالې ورځ په حواله په دې ناسته کې زه ورچولی تاسو سره ناست یم اور آپ نے جو میرا تعارف کیا میں آپ نے میرے تعارف میں کہا کہ میں ملالہ کا باپ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ مجھ سے پوچھے کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے تو میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ میں مردوں کے معاشرے میں پدر سری معاشرے میں ایک بیٹی کے باپ ہونے کے ناطے جانا اور پہچانا جاتا ہوں اور یہ میرے لیے سب سے بڑی فخر کی بات ہے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، خصوصاً ڈاکٹر لال کاکڑ صاحب کا اور ان کی تنظیم کا، شہباز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن کا، کہ آپ نے 8 اگست 2016 کے شہیدوں کی اور خصوصاً شہید باز محمد کاکڑ کی یاد میں آپ نے جس فاؤنڈیشن کا آغاز کیا ہے 4-4.5 سال پہلے سے، اور اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح آپ کی فاؤنڈیشن کلچر کو چینج کرنے کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پیٹریارکی ہے، پیٹریارکل کلچر ہے، جس میں خاتون کے لیے اسپیس بہت کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو آپ کتابوں کے ذریعے شعور کو بیدار کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور بلوچستان کوئٹہ کی جو سب سے انلائٹنڈ لوگ تھے جن کو 2016 میں ہم سے چھینا گیا، اور توک کے حساب سے، یعنی ایک نہیں، توک کے حساب سے بلوچستان کو ان کی بہت خوبصورت قیادت سے، وکیلوں سے محروم کیا گیا، ہم کر رہے ہیں، جو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ہمت دے، استقامت۔ ڈاکٹر لال خان کاکڑ کے ساتھ بیٹی ہے پری گل، بخدا میرا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ I feel so proud, so proud. This is what, as a man, as a father, as a Pashtun, as a human being, I want to see. اور یہ آج کے جو محفل ہے، میں ڈاکٹر لال کاکڑ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میں نے جو نام دے کے رفیع اللہ کاکڑ، پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ یاسمین، فاطمہ، سونیا مصطفیٰ، شاہدہ عباسی، رانی واحدہ، رابعہ فیصل، ڈاکٹر عثمان ساجد، بختاور سہرش، اور ایک صاحب فکر و دانش عالم الدین عبد المتین صاحب، اور پھر بہادر خاتون ندا کرمانی صاحبہ نے جو بات کی، آپ نے ایک ایسا پینل آج اکٹھا کیا ہے جس میں خواتین، جس میں استانیوں سے لے کر سپورٹس میں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ بلوچستان کو یا پختونخوا جیسے علاقوں کو، فاٹا کو، یعنی جس کو عموماً پسماندہ علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے، وہاں پر اتنی بہادر خواتین ہیں جو آگے آ گئی ہیں۔ یہ رول ماڈل ہے ہمارے بچیوں کے لیے، کیونکہ یہی اصل رول ماڈل ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ پریگل کو جب ان کے ہمسائے، ان کے آس پاس کے لوگ دیکھیں گے پولیس کے یونیفارم میں، تو باقی بچیاں بھی سوچیں گی کہ ہاں، میرا منزل صرف باورچی خانہ، کسی شوہر کا بیڈ روم، یا میرا منزل صرف ماں اور دادی اماں بننا نہیں ہے، میں پولیس افسر بھی بن سکتی ہوں۔ آپ کے محفل میں جو پروفیسر صاحبان ہیں، جب ایک چھوٹی سوچتی ہیں کہ ہاں میں استانی بھی بن سکتی ہوں، تو میری جو زندگی کی کہانی ہے، کیونکہ ایک تو گاؤں میں اسکول تھا ہی نہیں، ہمارے معاشرے کے ساتھ ساتھ ہماری حکومتیں بھی پیٹریارکل ہیں، کیونکہ
حکومت تو اسی معاشرے کے لوگوں سے بنتی ہے، اور میرے والدین کے لیے میری بہنوں کی تعلیم یا پورے گاؤں میں یہ کوئی نام نہیں تھا، یعنی یہ کوئی بات ہی نہیں تھی کہ لڑکی اسکول جائے یا نہ جائے، بلکہ لڑکی کو اسکول نہیں جانا چاہیے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا ہے جو کل شائع ہو جائے گا، میں نے اس میں لکھا ہے کہ اگر میں اپنے والدین کی چوتھی بیٹی ہوتی، یعنی میری بڑی بہن کا نام حمیدہ بانو ہے، دوسری طرف نجمہ ہے، کسی کا نام محل ہے، اور پھر دو مجھ سے چھوٹی ہیں، تو اگر میں نے لکھا ہے کہ اگر بانو، نجمہ، رانا نہیں محل کے بعد میں کوئی آتی، میں آرزو ہوتی، خوشبو ہوتی، شبنم ہوتی، پری گل ہوتی فار ایگزامپل، تو میری زندگی کیا ہوتی؟ اور پھر میں سوچتا ہوں، آپ کو ہنسانا بھی چاہتا ہوں، پھر سوچتا ہوں کہ یار یہ اگر میں اس طرح اسی شکل کے ساتھ موٹی ناک، کالی گردن، اور میں جب بات کرتا ہوں تو ہکلاتا بھی ہوں، لکنت بھی ہے، تو میری شادی کہاں ہوتی پھر؟ شاید کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ جس کی میں دوسری شادی ہوتی اس کی۔ تو پھر میں خوف سے کانپ اٹھتا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں کہ مجھے صبح میرے پیدائش پر کوئی بھی میری ماں کو یہ نہ کہتا کہ آپ کو مبارک ہو، میرے والد صاحب مولوی صاحب تھے، ان کو مسجد میں کوئی بھی نہ کہتا کہ مولوی صاحب مبارک شاہ، اور پھر مجھے یعنی صبح کے ناشتے میں مجھے دودھ کے ساتھ وہ تھک بلائی نہ ملتی، اور اس طرح سارے تفریق، مرغی پکتی تو اچھا حصہ ہمیں ملتا، اور پھر جو سب سے بڑی امتیاز جس کی وجہ سے میری بہنوں کی زندگی الگ طرف چلی گئی اور میں الگ طرف، وہ تعلیم کا حق تھا۔ میرے ہاتھ میں قلم تھام آ گیا، میرے بغل میں کتابیں، لیکن میری پانچوں بہنیں مجھ سے محروم تھیں۔ میری وائف طور پہ اکثر کہتی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے ہاتھ کو اس قلم سے محروم رکھا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ باقی تو کروموسوم کی بات ہے، جینیاتی بات ہے، ایکس ایکس ملے، ایکس وائی ملے، بس یہی فرق ہے، باقی کیا فرق ہے؟ میں نے ندا کرمانی کی باتیں سنی، اس نے کہا کہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ میری تقریر لمبی ہو جائے گی لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر میں سوچ رہا ہوں کہ کیا میں خوش قسمت، میں آپ کو خود میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کروں کہ میں مرد پیدا ہوا ہوں، لیکن اس میں تو میرا کوئی رول نہیں ہے، یا میں اس سماج پہ لعنت بھیجو جس نے مجھے صرف اس لیے فوقیت دی، برتری دی کہ میں ایک مختلف جنس کا تھا، کہ میں مرد جنس کا تھا۔ میرے خیال میں مذمت کرتا ہوں ایسے معاشرے کی جس میں عورت اور مرد کو یکساں حقوق، یکساں عزت اور یکساں مواقع نہیں دیے جاتے۔ اگر میرے پانچوں بہنوں کو وہ مواقع دیے جاتے جو مجھے دیے گئے انہی وسائل میں، وہ بھی آج ڈاکٹر ہوتی، پولیس، کچھ بھی ہو سکتی تھی وہ۔ اگر ان کی بھتیجی کچھ ہو سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ only a father make a difference۔ ایک باپ، میں اکثر کہتا ہوں، اور میری یہ گفتگو خصوصاً چونکہ میں ایک مشہور باپ ہوں تو میری گفتگو جو ہے نا یہ باپوں کے لیے ہے، فادرز کے لیے ہے، کہ بیٹی کی جب آنکھیں کھلتی ہے اور وہ ہوش سنبھالتی ہے، بیٹی جو پہلے آدمی سے ملتی ہے نا، پہلے مرد سے ملتی ہے، وہ اس کا باپ ہوتا ہے۔ اگر اس کا باپ اس پہ بلیو کرتا ہو، اس کا باپ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے بیٹوں کی طرح اس میں بھی صلاحیت ہے، اس میں بھی وہ تمام پوٹینشلز ہیں جو ان کے بیٹوں میں، اور جب اس کا باپ اسے برابری کا ہے، جب اس کا باپ اس پہ بلیو کرتا ہو تو پھر کوئی بھی مائی کا باپ اس کے راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ آگے جاتی ہے، پھر یہ آگے جانا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج
بلکہ کل اور آج ہر دن جو ہے ہمیں ہر دن کام کرنا چاہیے، ہر دن. لیکن یہ ہم مارک کرتے ہیں 18 مارچ کو، جو بہت بڑی اچھی بات ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان سے اس سال، پچھلے سال ایسی توانا وائسز جو ہے وہ اٹھی ہیں اپنے حق کے لیے. کیونکہ عورتیں اگر مردوں کا انتظار کریں گی نا، مرد بہت کمزور ہے، بخدا ڈرپوک ہے. کس وجہ سے؟ عورت کی طاقت سے اس کو ڈر لگتا ہے، لیکن نادان بھی ہے. میں بہت فعال تھا، ایکٹیو تھا. میں استاد بھی تھا، میں پرائیویٹ اسکولوں کی تنظیموں کا ہیڈ بھی تھا، میری تنظیموں میں بھی تھا. میں اپنی بریگنگ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا مطلب یہ ہے، لیکن میرے پاس میں نے 7 تورپے کہی تھی. میں نے تورپے کو انکریج کیا تھا کہ وہ جہاں جتنا اس سے ہو سکے وہ شیئر کرے، وہ کام کرے، پارٹیسپیٹ کرے. اور نہ پڑھنے کے باوجود وہ ایک اسکول کے بورڈ پہ تھی. وہ بچوں کو اسپتال لے جا سکتی تھی، اسکول لے جا سکتی تھی، مارکیٹ آتی تھی، اور لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ہر وقت پبلک میں جانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر وہ نہ ہوتی اور میں ہر وقت اس خوف میں رہتا، او یار تورپے کا چہرہ کوئی دیکھے گا تو بہت غضب ہو جائے گا، او مائی گاڈ، تو پھر میں ضیاءالدین نہ ہوتا، میں کوئی پاگل بیمار قسم کا آدمی ہوتا. تو عورتوں کی ایمنسپیشن سے مردوں کی لبریشن ہو جاتی ہے. If we help this emancipation, we will liberate. کتنی حماقت ہے نا کہ بندہ ہر وقت مانیٹرنگ کرتا رہے، اور ایک خاتون، ایک یعنی عورت اس کے لیے جنسی شے کے علاوہ کچھ نہیں ہو، وہ اور کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. میرے خیال میں ہم سب کو اس پہ کام کرنا ہوگا. ہم نے ایک کلچر کو، ملالہ اکثر کہتی ہے کہ کلچر کو انسانی بناتے ہیں، روایات کو انسانی بناتے ہیں، اور روایات کو انسان ہی تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن میں خوش ہوں کہ اب عورت مارچ جو ہے پاکستان میں یا دنیا بھر میں عورتوں کی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، اب ان کا انحصار مردوں پہ نہیں ہے. مرد ان کا ساتھ دیں گے تو اس میں مردوں کا بھی فائدہ ہے. اگر وہ ساتھ نہیں دیں گے تو یہ جو نیا کلچر ہے، صنفی برابری کا کلچر، لڑکیوں کے اسکول جانے کا حق، ان کے روزگار کرنے کا حق، کاروبار کرنے کا حق، ان کا یہ حق کہ وہ اپنی کمیونٹی کے سیاست، سماج، معیشت، سب کچھ کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو، یہ کلچر اب پیدا ہوگا. اور یہ کلچر مرد نہیں، عورتیں پیدا وہ لگی ہیں عورتیں کہ اس کلچر کو ترویج دے، یہ کلچر رائج ہو. اور میں ایک مرد کی حیثیت سے، ایک پشتون کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت ہے، میں عورتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. میں ان تمام عورتوں کے پیچھے ان کے ساتھ کھڑا ہوں جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں. اور میں اس کا کوئی قائد نہیں ہوں، میں آپ کا فالوور ہوں. یو ول لیڈ اینڈ وی ول سپورٹ یو. اور میں یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو مرد اگر آپ ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم راستے سے ہٹ جائے، کم از کم راستے سے ہٹ جائے. کیونکہ کی آزادی اور برابری کی سینچری ہے. میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اور میں نے بہت کچھ کہا بھی، باقی سپیکرز بھی ہے. بہرحال میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں نے اپنے خیالات کا یا اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا. ساتھ صرف خیالات نہیں تھے، اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے، ایک ایسا معاشرہ جس میں کوئی بھی لڑکی، خواہ وہ بلوچستان کے دور دراز صحراؤں میں ہو یا پختونخوا اور وزیرستانوں کے دور دراز کے پہاڑوں میں ہو یا گلگت بلتستان کی کسی پسماندہ گلیوں میں ہو، کہ کوئی بھی بچی تعلیم کے حق سے محروم نہ ہو.
یہ ہم سب نے. اور میں آپ کو آخری باتیں بتانا چاہتا ہوں. ہمارے سوات میں گاؤں چارباغ بہت بڑی مشہور ہے کہ چارباغ کے لوگ وہ کاروبار میں بہت اچھے ہیں. تو اکثر دعا کرتے ہیں خدا سے کہ خدا تو مجھے صرف ایک بیٹا دے, پھر میں جانوں میرا بیٹا جانے بس. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا کاروبار سنبھالے گا تو کاروبار آگے جائے گا, مجھے صرف ایک بیٹا دے. میں اس کو ذرا تبدیل کرتا ہوں کہ خدا یا اے لوگوں, آپ بیٹی کو صرف ایک تعلیم دے دیں, باقی وہ جانے, پھر پریکول ایس پی بننا, پروفیسر شاہدہ بننا, یہ ان کا انتخاب ہے, وہ پھر سب کچھ کر سکتی ہے, بس آپ انہیں اسکول بھیجیں. دیکھ سکتے کوئی زیادہ کرنے کی نہیں, آپ کو کوئی بڑا کوئی ہرکولین ٹاسک نہیں ہے. تو جب ہماری بچیاں تعلیم حاصل کرے گی تو ان کے خواب تبدیل ہو جاتے ہیں. جب وہ کتاب کھولتی ہے اسکول جا کے تو پھر وہ کتابوں میں اس کے خواب بدل جاتے ہیں. پھر سوچتی ہے کہ ہاں وہ ایک بیوی, وہ ایک بیٹی, بہن, بیوی اور ماں بننے کے علاوہ کچھ اور بھی بن سکتی ہے, جو اس کا بنیادی حق ہے. کیونکہ ہر عورت جو ہے وہ انسان بھی ہے, اور جو انسانی حقوق ہے وہ ہم سب کے برابر ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. Thank you so much. Thank you. Thanks for watching. For more updates, like and subscribe our YouTube channel.